الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سگے درگاہ میراں شو چوہاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی گرامی قدر حضرات مشائخ علماء کرام اہل نسبت صوفیاء مریدین اور سالکین، یہ مجلس عرس ہے۔ کیا ہے؟ مجلس عرس۔ اور ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، فرمایا اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں عرس کیا ہے؟ شاید آپ نے خود ہی ایجاد کر لیا۔ بھائی عرس کی برکت سے تو سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ جنہیں عرس نصیب نہیں ہے وہ اس سنت سے محروم ہے، اس فرمان پر عمل سے محروم ہے۔ اپنے فوت شدگان مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو جائیں، مر جائیں، چلے جائیں دنیا سے، تو کیا کرو؟ ان کی خوبیاں بیان۔ مرنے کے بعد موتاکم، اپنے فوت شدگان کے، اپنے مرحومین کے، اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کی خوبیاں، محاسن، اچھائیاں، نیکیاں، ان کو بیان کیا کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب دنیا سے اللہ کا کوئی پیارا رخصت ہو گیا جس کے پاس خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس خوبیوں والے کی خوبیاں بیان کریں تاکہ ان خوبیوں کی برکت سے ہمارے اندر بھی کوئی خوبی پیدا ہو۔ اور ساتھ فرمایا وَكُفُّوًا مَسَاوِيهِمْ، حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ خوبیاں بیان کرنی ہیں اور خامیوں سے اپنے منہ بند رکھنے، کیونکہ وہ جو گیا ہے وہ معصوم نہیں تھا۔ اہل سنت و جماعت اور پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء اور ملائکہ یہ معصوم ہیں، باقی سب غیر معصوم۔
کاش یہ عقیدہ وقت پہ ممبر پہ آ جاتا، زندگی بھر میں اس پہ کڑتا رہا ہوں، بچپن سے آج تک۔ کاش ہمارے بڑے، ہمارے اکابر اس کو محسوس کرتے، اس کی نزاکت کو، اور اسے ممبر پہ لاتے اور بتاتے کہ مسلمانوں، تمہارے عقیدے اور ایمان میں یا فرشتہ معصوم ہے یا نبی معصوم ہے، بس۔ باقی غیر نبی اور غیر فرشتہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ غوث پاک ہوں، وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں صاحب عصمت کو، جسے اللہ نے پیدائشی طور پہ گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ امت کے تمام صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ کتب سے بھی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کتب وقت سے بھی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے ہونا اور ایک ہے ہو سکنا، اس میں بھی فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہو، ایک ہوتا ہے وقوع ہونا، ایک ہوتا ہے امکان ہونا، اس میں بھی فرق ہے۔ تو کیا بتایا کہ امکان ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں، وہ معصوم۔ یہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوتا تو اس وقت یہاں پر کئی کتب وہ سب ڈال بیٹھے ہوتے۔ یہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج رائے ونڈ آباد ہے آپ کا مرکز سے تبلیغ، اور آپ کی خانقاہوں میں اجاڑ پڑی۔ ہاں، چونکہ آپ نے غوث پاک کا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا، غوث پاک کی 11ویں ضرور کھائی۔ اللہ اکبر، اللہ کیا آپ یقین کیجئے غوث پاک کے گیلانی سیدوں کے گھروں میں جب بتایا غوث پاک کون ہے تو کہنے کہ جی آج ہی پتہ چلا۔ تو عرس تو اس لیے تھا کہ مرید کو اپنے مرشد کی معرفت حاصل ہو۔ عرس اس لیے تھا کہ اس مرشد کا تعارف کرایا جائے، اس کی خوبیاں، اس کے محاسن، اس کے کمالات کی بات کی جائے، اور سب سے پہلے یہ جو خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو اس لسٹ میں پہلا نمبر اس کے عقیدے کا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ بابا جی عطائے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غوث پاک کے عقیدے سے ٹکرا جائے، یہ ناممکن ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بھی اللہ ماشاء اللہ بیان نہیں ہوا، بلکہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو غوث پاک کا عقیدہ نہیں ہے وہ بیان ہوا ہے۔ جیسے ہماری محفلوں میں نقیب کہتا ہے کہ میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، یہ غوث پاک کے نزدیک کفر ہے۔ کہ آپ نے ایک چیز خود ہی بنائی، خود ہی، اور پھر اس کو پیش کر دیا، یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ آیت ہے یا حدیث قدسی ہونی چاہیے نا، پھر اگر اللہ نے کہا ہے تو صحیح بات۔ یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں،
اور اس کو ٹوکتا بھی آ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے سنی سنائی لے کے آگے چلا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک میں فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آ رہی ہے۔ تو جب غوث پاک کی مجلس میں، سلسلہ قادریہ کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو باقیوں کا کیا؟ تو دین کو، عقیدے کو سیکھے بغیر، جانے بغیر آگے بیان کر دینا، چاہے آپ خطیب ہوں، چاہے آپ نقیب ہوں، چاہے آپ نعت خواں ہوں، آپ کو اس وقت تک اس کا حق نہیں ہے جب تک کہ آپ اس میں خود اتھارٹی نہ ہوں۔ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجمع جو بیٹھا ہے وہ اس کو دین سمجھ کے لے رہا ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی نظریات، یہ اگر کبھی عام ہو جاتے ہمارے اندر، بیان ہی ہو جاتے کم از کم، تو اس طرح کی خرافات ہماری مجالس میں نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو۔ تو مجالس عرس اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ صاحب عرس کو جانا جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، اولیاء کرام یا اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کی بات کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سلسلہ قادریہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ کہتے ہیں ہر ولی طریقت میں کسی نبی کے زیر قدم ہے، اور میں طریقت میں امام الانبیاء کے زیر قدم ہوں۔ یعنی میرا مشرب محمدی ہے اعلیٰ ساتھ سے۔ اور قرآن نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ یہ لوگوں اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جنہیں اپنا بندہ کہتا ہے، ہمارا یہ کہنا کہ ہم اس کے بندے ہیں یہ کوئی کمال نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کنہیں کہتا ہے، جنہیں وہ اپنے بندے کہے ان میں شامل ہو جاؤ، ان میں داخل ہو جاؤ، عبدیت سیکھو، بندگی سیکھو۔ اور جو محمدی المشرب اولیاء ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا لقب لگاتے ہیں وہ عبد ہے، بندہ۔ ہمارے ہاں کیا کوشش ہے کہ پیر صاحب کو غوث بنا دیں، قطب بنا دیں، کچھ کا کچھ بنا دیں، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو میرا بندہ بن گیا، عبد بن گیا، وہ نبوت کے بعد سب سے بڑے مقام پہ فائز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے، اللہ اکبر، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔
سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے۔ غوث پاک صرف پیر نہیں ہے، صاحب تفسیر بھی ہیں، اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی ہیں، اپنے وقت کے شاندار قاضی چیف جسٹس ہیں، اپنے وقت کے مجدد اعظم ہیں، اور اپنے وقت کے غوث اعظم، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ صرف علم ظاہر کا مفتی نہیں ہے بلکہ علم باطن کا بھی امام ہے۔ دونوں میدانوں میں شریعت میں کوئی آ جائے تو اس کو بھی فیض عطا کرتا ہے، طریقت میں کوئی طالب آ جائے اس کو بھی فیض عطا کرتا، اور اس شان سے عطا کرتا ہے کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اس لیے جو میں نے فارسی کا شعر پڑھا یہ حضور غوث اعظم کے فیض کی عمومیت ہے کہ آپ کا فیض اور آپ کی ولایت کا کمال کسی ایک سلسلے تک محدود نہیں ہے، آپ سلسلوں سے ماورا ہیں۔ آپ کا کمال ولایت یہ ہے کہ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یہ بندگی اور عبدیت کے کمالات ہیں سارے، جو آپ کو نہیں ہے وہ غوث کیسے ہو سکتا ہے، قطب کیسے ہو سکتا ہے۔ عبد القادر، القادر کا بندہ، عبد حسنی حسینی نجیب الطرفین سید زادہ ہو کے، آل رسول ہو کے، اور ماں کے پیٹ سے آتے ہی پہلے دن روزہ رکھ کے، مادرزاد ولی ہوں گے، 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلتا ہے دین پڑھنے کے لیے، بزنس ٹور پہ نہیں جاتا۔ 78 سال کی ماں کو چھوڑ کے، والد صاحب وصال فرما چکے، بڑا بیٹا ہو کے دین کے لیے نکلتا ہے گھر سے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ دین تو ہمارے گھر کا ہے، ولایت تو ہمارے گھر کی ہے، ہم سید ہیں، ہم آلے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں تو زیادہ ضرورت ہے بھائی، کیونکہ جنہ پریا سر تے تریا، وہ پیر ترن ڈر ڈر کے۔ امام الانبیاء ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی جو تربیت کی نا، کاش یہ بھی تربیت بھی ممبر پہ آتی، پیار شفقت تو آیا، تربیت نہیں آئی، اس کا نقصان انہیں نہیں ہمیں ہے۔ کیا معیار تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لاڈلے پیارے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار، اور سلسلہ حسنی اور حسینی کا بنیادی منبع فیض، اور پوری امت میں سارے فیضان ولایت کا مرکز، یہ دو ہستیاں ہیں، جناب شیر خدا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم کی ولایت کے شہر کے دونوں دروازے۔ اگر حضور شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہیں تو علی شہر ولایت ہیں اور حسنین کریمین اس کا دروازہ ہے، شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں۔ اور صرف اسی امت کے لیے نہیں، پچھلی امتوں کے ولیوں کو بھی جو فیض ملتا تھا وہ شیر خدا کے وسیلے سے ملتا۔
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. لیکن تربیت دیکھیے کیا تھی کہ بیت المال کی کھجوریں مسجد نبوی شریف میں پڑی ہوں، سرکاری کھجوریں ہوں، صدقات و خیرات کی کھجوریں ہوں، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل شیر خوار بچے ہیں، فرش پہ کھیلتے ہوئے آپ کھجوروں کے ڈھیر کی طرف بڑے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی. بچے ہیں. اچھا بچے پہ شریعت کا قلم نہیں. ہاں بچہ نابالغ ہو شریعت کا مکلف نہیں، اس پہ احکام شریعت کا قلم نہیں، مرفوع القلم ہے. سویا ہوا بندہ، بچہ اور دیوانہ مجنون، ان تین پر شریعت کا قلم نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھا دیا اس ادا سے کہ تمہارا بچہ ہو، چھوٹا ہو، کھجور کھا لے، شریعت کا قلم نہیں، حکم نہیں. لیکن اگر نواسہ رسول ہو، جگر گوشہ وضول ہو، ایک چھوارا کیا چیز ہے. لیکن امام عالی مقام نے جب وہ منہ میں رکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فوراً نواسے کو گود میں لٹایا، اپنی انگشت مبارک حلق میں ڈالی، چبایا ہوا چھوارا باہر نکالا اور فرمایا حسین ھذا وصاف الناس، حسین یہ لوگوں کا میل ہے، اگر یہ تیری رگوں میں چلا گیا تو پھر کربلا میں کلمہ حق کون کہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ. یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے حضرات علماء خطباء نقبا؟ یہ مسند احمد کی روایت کب منبر پہ آئے گی؟ کب امت کو پتہ چلے گا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی؟ ورنہ یہ حسین حسین کرنے والا رات کو جلسے میں حسینی ہونے کا دعوے دار صبح یزید کے دسترخوان سے لقمہ آرام سے اٹھا کے حلق سے اتار دے گا، چونکہ تم نے پوری حسینیت بیان نہیں کی. بلکہ اب تو مجھے بار بار لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ امام حسین کے بچپن کے 6 سال اور 10 دن محرم کے، اس کے علاوہ سیرت حسین کہاں ہے؟ اور بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ نہیں بات؟ کیا کسی نے تم میں سے کسی ذاکر سے پوچھا، کسی واعظ سے، کسی خطیب و نقیب سے کہ 58 سال کے امام حسین کیا بس اتنے ہی تھے؟ تو پھر میں نے کہا مولانا میرے حسین تو وہ ہیں جنہوں نے پیدل 25 حج کیے. جنت کے جوانوں کا سردار ایسے ہی نہیں بن جاتا. سواریاں بھی موجود تھیں. جو صاحب تاج والمعراج کے شانوں پہ سواری کرنے والا سوار تھا تو حج پیدل کرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا ابدیت کیا ہوتی ہے اور رب کعبہ کو راضی کیسے کیا جاتا. وہ فیضان حسینی و حسنی تھا غوث پاک کی رگوں میں، جو سلسلہ قادریہ بن کے سامنے آیا. یہ روٹس ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو ویسی ہیں غوث پاک. اس لیے تو یہ کہا وَكُلُّ وَلِيدَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِي وَجَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْقَمَالِ. میرا مشہور نام عبد القادر ہے
اور میرے جد پاک آسمان نبوت کے بدر کمال ہیں. پھر کہتے ہیں انا الحسنی. غوث پاک کیا ہیں؟ حسنی. کیا ہیں؟ حسنی سید ہیں. تو امام حسن کی بات نہیں کرنی جو امام حسین کے بھی امام ہیں. امام حسین تو امام حسین ہیں. امام حسن امام حسین. اور یہ غوث پاک نے ساری زندگی ورد کیا انا الحسنی. یہ بڑا چوبتا تھا لوگوں کو. اے لوگوں میں حسنی ہوں. اور پھر حسن مصنع امام حسن مجتبی کے بڑے صاحبزادے جہاں سے یہ نسل حسنی حسینی چلی ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. ڈبل حسنی ہے غوث پاک. امام حسن پھر ان کے بیٹے حسن مصنع یعنی حسن ثانی. سوچو ذرا اس ہستی کے بارے میں جو لخت جگر تو ہو امام حسن مجتبی کا اور داماد ہو امام علی مقام امام حسین کا. تو کیا ہستی ہوگی. امام زین العابدین کا بہنوئی ہو اور کربلا میں لاشوں کے نیچے سے اس کے ننیال نے آ کے نکالا ہو اور اس کا کوئی بدبخت نام نہ لے تو وہ آل رسول کا محب ہو سکتا ہے. کیا سنا تم نے کبھی لوگوں؟ یہ حال ہے ہمارا. اور دعوے دار ہیں. میں الحمدللہ اس بار خلیفہ صاحب حاضری پیش کر کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. بدر سے 150 کلومیٹر آگے. مقام بدر سے 150 کلومیٹر مدینہ پاک میں ینب و نخل میں حضرت سیدنا امام حسن مصنع غوث پاک کے جد اعلیٰ آرام فرما ہے. جو مدینہ طیبہ جائے اور واقعی سچا آل رسول کا عاشق ہو تو پھر وہ اصل و نسل اہل بیت کو جا کے سلام کر کے آئے. جو اصل نسل اہل بیت ہے جہاں سے یہ نسب چلا ہے حسنی نسب. اور اللہ کی شان قدرت ہے کہ دونوں شہزادے دو ہی مرد بچے کربلا میں. ایک حسنی مرد تھا دوسرا حسینی مرد تھا. سیدنا امام حسن مصنع بن حسن المجتبی بن علی المرتضی مدینہ شریف میں آرام فرما ہے. لیکن بتا یہ بات اس لیے رہا ہوں کہ اتنی ظاہر و باہر بات کو اتنا چھپایا کیوں؟ اس لیے پھر ہمارے بزرگوں نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول. وجہ کیا تھی؟ جب بھی دیکھو گے پیچھے جھانک کے اگر تحقیق کرو گے تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے تحقیق کی وادیوں میں سفر کرو گے تو پیچھے بغض صحابہ نکلے گا. جس امام نے بھی عظمت و شان صدیق اکبر کا پرچم اٹھایا لوگوں نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا. ان کے بالکل ساتھ حضرت سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی ہیں. سبحان اللہ. امام محمد الباقر کے بھائی امام جعفر الصادق کے تایا امام زین العابدین کے لخت جگر امام محدث و مفسر جن کا جسد پاک سولی پر کئی دن لٹکتا رہا کوئی نام لینے والا نہیں کوئی بتانے والا.
یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین کے مشن کو لے کے آگے نکلے تھے، کلمہ حق کہا تھا، اور یہ ساری وراثت بن کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ جب شیخین کریمین کا نام لیتے، امام زید بن علی بن حسین بن علی، امام حسین کا پوتا، اور امام زین العابدین کا لخت جگر اور نور نظر، تو صحابہ سے بغض رکھنے والے کوفی امام کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو آپ نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا رفضتونی، رفض کا لفظ سب سے پہلے حضرت امام زید بن علی بن حسین کی زبان سے نکلا، جو مقتدی امام کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ جائے، بے وفائی کرے مقتدی اپنے امام سے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا رفضتمونی۔ کیوں کہ آپ یہ اعلان کر رہے تھے اس وقت کہ اے میرے عقیدت مندو، اے میرے جد کے پیروکاروں، میرے اجداد کا عقیدہ یہ ہے کہ اس امت میں امام الانبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی جناب صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ بیان کر رہے تھے، شیخین کی شان بیان کر رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر دونوں علی سے افضل ہیں۔ تو وہ جو نام نہاد جھوٹے پیروکار تھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت ہی یہ ہوئی تھی کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور ان کے عقیدے کی بنیاد یہ تھی کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی مرید بھی پیر کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، آج تو بہت زیادہ ہے، پہلے مریدوں کے عقیدے پیروں کے مطابق ہوتے تھے، آج کا المیہ یہ ہے کہ پیروں کے عقیدے مریدوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ مریدوں کا ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، ان کا میلان و رجحان کدھر ہے، اس کے مطابق آستانے کا عقیدہ سیٹ کر دیا جاتا۔ یہ وہ ہستیاں، یہ وہ نہیں تھے۔ ان کی تربیت کیا تھی کہ سرداب نہ داد دست در دست یزید، مکہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اس امت میں ممبر پر جس پہلے خطیب نے عقیدے کی بنیادیں مضبوط کر کے بیان کی ہیں وہ باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور حضور غوث پاک نے ساری زندگی اپنے جد کے عقیدے کا پہرا دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے بغض میں آپ کی سیادت کا بھی انکار کر کہ یہ سید ہی نہیں، اور آج بھی ہوتا، آج بھی جو پرچم صدیق اکبر اٹھا لے چاہے شاہ صاحب سید صاحب ہی ہوں، تو یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے ان کے اجداد کی، جب آپ کے اکابر سے ہوا ہے، آپ کے آباء و اجداد سے ہوا ہے، تو شاہ جی آپ سے بھی ہوگا آج بھی۔ حضرت سیدنا امام غوث پاک جعفری ہیں، کیا ہیں؟ جعفری۔ والدہ آپ کے والد گرامی حسنی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ حسینیہ ہیں، امام حسین کی نسل سے ہیں۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں لوگوں مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، میں 2 نسبتوں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا
وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بھی صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ تو یہ ڈبل رشتہ ہے آپ کا، نسبی تعلق ہے۔ اور ائمہ اہل بیت کا ننیال صدیقی ہے، ددیال علوی ہے، ننیال صدیقی ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے، لوگ آتے تھے آپ سے پوچھتے، اور جب آپ یہ بات فرماتے کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے عقیدے میں، اور ہمارے جد کریم نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ممبر پہ بیان کیا، قسمیں کھا کھا کے بیان کیا، آیتیں پڑھ پڑھ کے بیان کی۔ حضرات گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ کے آخری ایک دو گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے، اس امت کے تمام سلاسل، جتنے بھی طریقت کے ولایت کے سلسلے ہیں، ان سب کا اس پر اجماع ہے۔ جو بات پیران پیر محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، 91 سال عمر ہے آپ کی، اور 50 سال کی عمر میں آپ میدان عمل میں آئے ہیں، تو 40 سال منبر پہ جو عقیدہ، جو نظریات آپ نے بیان کیے ہیں، اس کا یہ نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ زندگی بھر عقیدہ اہل سنت و جماعت کا پہرا دیا اور اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ اس دور کی تاریخ، خاص طور پہ ہمارے اب جو مذہبی لوگ ہیں، پہلے جو اکابر تھے وہ تاریخ کے حافظ تھے۔ اب اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی تاریخ پہ نظر ہو اور تاریخ کے سارے حقائق ان کے سامنے ہوں، پھر اس سے وہ نتائج اخذ کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں، بے خبری کا، اپنی لا علمی کا، ناواقفیت کا۔ تو آپ نے آگے اپنے مریدین کو، خلفاء کو، اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو جو عقائد، جو نظریات دیے، جو سکھائے، اس میں یہ ایک بنیادی شک تھی۔ باوجود آل رسول ہونے کے، اولاد علی ہونے کے، آپ نے عقیدہ وہی بیان کیا جو قرآن اور سنت میں، اور یہی ولی کامل کی نشانی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو سلسلہ قادریہ کا تو خاصہ ہے، بقیہ تمام سلاسل طریقت و تصوف کی بنیاد ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات اور صفات سے تعلق اور اس کی معرفت۔ اس لیے طریقت وجود میں آئی تھی، یہ سلاسل اس لیے بنے تھے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسالت کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام ابدیت ہے۔
اس لیے رب کریم نے جنت میں داخلے کی یہ شرط رکھی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں خود ہی داخل ہو جائے گا، تو تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس نسخے، اس اصول، اس فارمولے اور ضابطے کو فالو کیا، اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل کیا، اپنی پوجا، اپنی پرستش نہیں کروائی۔ آج افسوس ہے کہ آج تصوف پر، صوفیہ کے ماننے والوں پر جو سب سے بڑا بلیم ہے، ایلیگیشن ہے، جو الزام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری الفاظ بولے، آپ کے صاحبزادے کھڑے تھے، 11 صاحبزادے کھڑے تھے، خلفاء کھڑے تھے، بڑے بڑے جید، اور انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ وصیت، نصیحت نہیں، وصیت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید۔ اے لوگو تم پر عقیدہ توحید لازم ہے، تم پر توحید لازم ہے، تم پر توحید۔ آپ کی جتنی کتابیں ہیں سب اٹھا کے دیکھیں، سب کا مرکزی نقطہ توحید ہے، اور ساری زندگی اسی کی آپ نے شرح فرمائی، اسی پہ عمل کیا، اسی پہ عمل کروایا لوگوں سے، اور بندگی سکھائی۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ایک کافر کو، غیر مسلم کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عبدہ، پہلے عبدہ، بعد میں وہ رسول۔ مطلب یہ کہ رسالت تو محبوب تجھ پہ ختم ہو گئی، لیکن ابدیت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ عبدہ و رسول۔ تمام صوفیہ امت کا اجماع ہے اس پر کہ رسالت کے بعد قرب الہی کے مدارج و مراتب میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مقام ابدیت ہے۔ کاش ہم عبد بنتے، بندے بنتے۔ ایک بابا جی غلام جیلانی صاحب جیسا درویش اپنے آستانے پہ حجرے میں بیٹھا تھا، تو اس علاقے کا ایک کاروباری بندہ وہاں سے گزرا، وہ کہنے لگا کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ جی یہاں کیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پتر ایتھے بندے بن دینے۔ بابا جی کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتر اسی بندے بنانے ہیں جی، کوئی جوتیاں بناتا ہے، کوئی کپڑے بناتا ہے، کوئی مبلغ بناتا ہے، کوئی پیر بناتا ہے۔ فرمایا ہم بندے بناتے ہیں۔ کوئی علامہ بناتا ہے مدرسے میں، کوئی خانقاہ میں پیر بناتا ہے، لیکن غوث پاک نے جو آستانہ بنایا تھا، وہ جب اماں آئی تھی، وہ اماں نے کہا کہ بیوہ عورت تھی، اپنا یتیم بچہ چھوڑ گئی کہ یہاں لنگر بڑا شاندار ہوتا ہے۔ غوث پاک کے مدرسے میں جو لنگر تھا بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، وہ مرغے کی بریانی ہوتی تھی، مرغ بریانی، بھنی ہوئی دال نہیں تھی، شاندار روسٹ مرغا، دیسی چکن برائلر تو تھا ہی نہیں، اور بریانی ہوتی تھی، وہ کھلائی جاتی تھی۔ تو وہ بچے کو چھوڑ گئی اماں کے، چلو اور کچھ نہ صحیح 2 ٹائم کی روٹی تو اچھی کھانا ملے گا نا،
غریب عورت تھی. جب سال بعد آئی خبر لینے تو دیکھا کہ پرنسپل صاحب غوث پاک پرنسپل تھے جامعہ نظامیہ بغداد کے، خود ہی وہاں پڑھے تھے پہلے، پھر پڑھایا، اور یہ مدرسہ آپ کے مرشد سے آپ کو ملا تھا، حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے مرشد بھی ہیں، آپ کے استاذ بھی ہیں، اور وہی مدرسہ اپنے مرید کے حوالے کر دیا. وہ جب اماں آئی تو اس نے دیکھا کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، محتمم صاحب مرغا کھا رہے ہیں بھنا ہوا، اور ہڈیاں اور پر بچے کے آگے پڑے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو ماں تھی نا، اس کی ممتا نے جوش مارا، کہنے لگی آپ اچھے پیر ہیں، خود مرغے کھاتے ہیں، اور میرا بچہ پہلے سے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، میں چھوڑ گئی تھی کہ اسے اچھا بریانی کھانا ملے گا. تو حضور غوث اعظم محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے پیر نے وہ پر اور ہڈیاں جمع کی اور فرمایا قومی باذن اللہ، اے مرغے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مرغا زندہ ہوا اور اس نے اذان دی. تو آپ نے فرمایا اماں جی ہم صرف کھاتے نہیں ہیں، ہم صرف مرغا کھاتے نہیں، جب ضرورت پڑے تو اٹھاتے بھی ہیں اسی کھائے ہوئے کو. تو فرمایا تیرا بچہ جس دن اس قابل ہو جائے گا اس دن اسے بھی مرغا کھلائیں گے. ہم یہاں محی الدین بناتے ہیں، صرف مولوی نہیں بناتے، ہم زندوں کو مردہ کرنے والے نہیں بناتے، ہم مردوں کو زندہ کرنے والے بناتے ہیں. تو بابوں نے کہا کہ ہم یہاں خانقاہ میں آستانے پہ کیا کرتے ہیں؟ بندے بناتے ہیں. تو یہ بھائی بندہ بننا جو ہے نا یہ اصل منزل ہے. ہم زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ سارا نظام اس لیے وجود میں آیا ہے کہ ہم نے بندہ بننا ہے. بندے بننے کے لیے جو تربیت چاہیے وہ بھی سنیں. یہ صاحب عرس کی میں روحانیت کی نظر کرتا ہوں. ایک مرید کو اپنے مرشد سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیسے اظہار محبت کرنا چاہیے، یہ وہ منقبت انہی جذبات کا اظہار ہے اس میں کہ تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد. مرید حق تعالی ہوں، مرید حق تعالی ہوں، میرا قرآن ہے مرشد. پیر کا یہ کام ہے کہ تمہیں رب کا بندہ بنا دے اور قرآن کا مرید بنا دے. مرید حق تعالی ہوں، میرا قرآن ہے مرشد، اور تیری نسبت نے بخشا ہے شعور خیر و شر مجھ کو. تیری نسبت نے بخشا ہے شعور خیر و شر مجھ کو، تیری چشم عنایت ہے، تیرا فیضان ہے مرشد. اور رہو سچوں سے وابستہ، یہی ارشاد باری ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جناب؟ مجھے بھی آئے نا پھر. ہاں میں نے خطاب تو چپ کر کے کر دیا، یہ میں ایسے نہیں سناؤں گا. خطیب کا مزاج اور ہوتا ہے، شاعر کا مزاج اور ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اپنا کلام سنانے لگا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مردے نہیں ہیں، یہ سمجھ کے کہ میں مردوں سے مخاطب نہیں ہوں، ورنہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے یہ سنانے. بے شک بے شک. سناؤں کہ نہ؟ بند کر. رہو سچوں سے وابستہ، یہی ارشاد باری ہے. کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا رہو سچوں سے وابستہ،
یہی ارشاد باری ہے، یہی محبوب عین ذات کا فرمان ہے مرشد۔ اور ولی سے دوستی یہ ملتا ہے عرس میں، جو کلچے پہ دال کی پلیٹ پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہے مل وہ بھی جاتا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، ولی سے دوستی، ولی سے دوستی واللہ خود عین ولایت ہے۔ ہاں جی، اس سے آسان اور سادہ نسخہ کائنات میں اور کوئی ہے نہیں۔ یہ اصول ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، ولی نہ صحیح۔ ہاں میں ولی کی بات نہیں کر رہا، ہم ولی نہ صحیح، ولی سے دوستی تو ہے لیکن وہ ثابت کرنی پڑتی ہے، دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ، تو اگر دلیل کے ساتھ دعویٰ موجود ہے تو وہ خود ولایت ہے۔ ولی سے دوستی واللہ خود عین ولایت ہے، تمہاری ایک نظر ہر درد کا درمان ہے مرشد، اور یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے ہیں۔ ہاں یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ رہنا خلد کا سامان ہے مرشد۔ ہاں یہ جہاں بھی اللہ کا پیارا لیٹا ہو وہ جنت کا باغ ہے۔ یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے ہیں، تیری یہ تھوڑا کم کر دیں اس کی، وہ ایک کو کم کر دیں۔ یہ کچھ کم تو نہیں تیری گلی میں آتے جاتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ رہنا خلد کا سامان ہے مرشد۔ اور یہ منشور لے لو اگر مرید ہو، تجھے دیکھوں تجھے سمجھوں تجھے جانوں تجھے مانوں۔ ہاں یہ مرید کا نصاب اور منشور ہے، تجھے دیکھوں تجھے سمجھوں تجھے جانوں تجھے مانوں، یہی اپنی تمنا ہے یہی ارمان ہے۔ یہ فناف شیخ کا منصب ہے، تجھے دیکھوں تجھے سمجھوں تجھے جانوں تجھے مانوں، یہی اپنی تمنا ہے یہی ارمان ہے مرشد۔ اور فرشتے زائروں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ کچھ اللہ کے پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے زائروں کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ تیرے در کی عظمت ہے یہ تیری شان ہے مرشد۔ اور وہ جس کو دیکھ کر شہزاد رب کی یاد آتی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، آیات و حدیث کے ترجمے ہیں جو کیے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جب آیت آئی نا الا ان اولیاء اللہ، تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام جن کے گھوڑے کے منہ سے جو رال ٹپکے وہ بھی ولی سے افضل ہے۔ وہ ذرا سادگی دیکھو، یہ ولی ہوتا ہے، ولی فلیکس سے نہیں لگا کے بیٹھا ہوئے کہ آج تھے ولی بیٹھا ہے۔ وہ سارے ولیوں کے امام جا کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب ولی کون ہوتا ہے؟ جنہیں رب قرآن میں کہہ رہا ہے میں ان سب سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، داتا صاحب فرماتے ہیں کبھی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا اپنے مقام میں بلائے، یہ بھی ہے۔ ولی کون ہے؟ وہ جس کو دیکھ کر شہزاد رب کی یاد آتی۔ پوچھا نا حضور کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جو ساری زندگی لوگوں سے اللہ اللہ کروائے، اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ وہ ولی نہیں ہے جسے دیکھ کے اللہ بھول جائے اور پھر کبھی یاد ہی نہ آئے۔
وہ رکے یاد کریں بھی نہ اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ وہ پیر ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ یاد رکھو تاریخی جملہ میرا، ہر پیر ولی نہیں ہوتا، ہر پیر اور ہر ولی پیر بھی نہیں ہوتا، ہر ولی بھی پیر نہیں ہوتا جی۔ چھپے بھی تو ہیں۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے پیر ولی نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ولی ہو اور پیر نہ ہو۔ ہاں جی، کیا بات ہے۔ یہ میں بابا صاحب کی چوکھٹ پہ بیٹھا، لائیو پروگرام چل رہا تھا، تو پتہ نہیں بابا صاحب نے کوئی سپارک مارا، ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ بابا فرید گنج شکر، یا رسول اللہ، وہ جس کو دیکھ کر شہزاد رب کی یاد آتی ہے، وہی مرد کلندر ہے، وہی انسان ہے مرشد، وہی مرد کلندر ہے، وہی انسان ہے مرشد۔ تیرا فیض نظر ہے یہ، تیرا احسان ہے مرشد، مرید حق تعالی ہوں۔ مرشد میرا کون ہے؟ جو مجھے میرے رب تک ملا دے، تو میرے رب تک پہنچا دے۔ ولی کا یہ کام ہے کہ بندہ آیا تو اس نے بندہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے، ولی کا یہ کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید کا مطلب ہی یہ ہے جس کا ارادہ ہو رب کی رضا حاصل کرنے کا۔ مرید صاحب ارادت کو کہتے ہیں نا، صاحب ارادہ کو مرید کہتے ہیں، جس کا ارادہ اللہ ہو اور اللہ کے سوا کوئی ارادہ نہ ہو۔ حضور غوث پاک کے نزدیک جس کا غیر اللہ کے غیر کو جس نے اپنا ارادہ بنا لیا، آپ فرماتے ہیں وہ مشرک ہے۔ غیر سے تیرا کیا کام بھائی؟ لا الہ، یہ سلطان باہو بھی غوث پاک کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں پیر اس لیے ہوتا ہے، ایک کلمہ ہے جو زبان نے بولا اور کان نے سنا، اور ایک کلمہ وہ ہے جو دل سے نکلا اور دل میں اترا۔ وہ کہتے ہیں ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔